السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا بیان جو ہے وہ ذکر کربلا جو ہے وہ جاری ہے، اور سابقہ ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ جب قافلہ اہل بیت اطہار یزید کے دربار میں دمشق میں پہنچ چکا تھا، اور یزید جو ہے وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب تھا اور کہنے لگا کہ اے زین العابدین، مجھ سے گلہ نہ کرنا کہ تمہارے والد نے جلد بازی کی اور میرے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کیا۔ میں انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اگر چاہتے تو ولید بن عقبہ کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے اور میری بیعت کر لیتے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ لہٰذا اب مجھے ان سارے واقعات کا جو الزام ہے وہ مجھے نہ دینا، مجھے قصوروار نہ ٹھہرانا۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی یہ گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ آپ نے قرآن حکیم کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت فرمائی جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے وہ ہماری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ یزید نے جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سنی تو خاموش ہو گیا۔ اس دوران اس کی نظر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر پڑی تو وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے، اور حضرت سکینہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے لڑکی، اپنا تعارف کرواؤ۔ تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش رہیں۔ یزید نے دوبارہ انہیں مخاطب کیا اور پھر پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر خاموش رہیں۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو برہم ہوا، غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ اے لڑکی، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کے گلے کی رسی کس حد تک کسی ہوئی ہے کہ وہ بولنے سے عاجز ہے، وہ بول نہیں سکتی۔ اس پر یزید نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا کہ وہ ان کے گلے کی رسی کھولے، کیونکہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ اپنی رسی کی وجہ سے بول نہیں پا رہی، ان کے گلے کی رسی کھولی جائے، ڈھیلی کی جائے تو وہ بول پائیں گی۔ یزید کا اشارہ پا کر وہ سپاہی جیسے ہی آگے بڑھا تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑ کر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر آ گئیں، آپ کے پیچھے آ گئیں۔ تو یہ دیکھ کر یزید برہم ہوا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یزید، کیا تم نہیں جانتے کہ اہل بیت اطہار کی خواتین وہ خواتین ہیں کہ جن کے بال تک جو ہیں وہ کسی نامحرم نے نہیں دیکھے، نامحرم تو کیا سورج اور چاند تک نے نہیں دیکھے، تو تم کسی غیر محرم کو کہتے ہو کہ ان کے گلے کی رسی کو کھولے۔ یزید یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور پھر اس نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی ہتھ کڑیاں کھول دی جائیں تاکہ یہ سکینہ کی رسیاں جو ہیں وہ
ڈھیلی کریں۔ تو جب امام زین العابدین کی رسیاں جو ہیں ہتھکڑیاں جو ہیں وہ کھول دی گئیں تو آپ نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسیاں جو ہیں وہ ڈھیلی کیں، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اے یزید، آج اگر ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو وہ گوارا نہ کرتے جو سلوک تم نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا ہے۔ ناظرین، اسی دوران جب یہ واقعہ ہو رہا تھا یزید کے دربار میں، تو ایک افسر، شامی افسر، جسے یزید نے کسی علاقے کی طرف بھیجا تھا اور وہ اس علاقے کی غالباً بغاوت کو فروغ کر کے آیا تھا، یعنی ختم کر کے آیا تھا، وہ دربار میں داخل ہوا اور اس نے یزید کو سلام کیا اور خوشخبری دی کہ آپ نے مجھے جس علاقے کی طرف بھیجا تھا باغیوں کا سر کچلنے کے لیے، میں وہ بغاوت جو ہے اسے کچل آیا ہوں اور کامیابی نے میرے قدم چومے ہیں، اور آپ کو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں۔ جب یزید نے اس شامی افسر کی یہ بات سنی تو یزید بہت خوش ہوا اور بولا کہ کیا انعام چاہتے ہو؟ بولو، جو انعام کہو گے آج تمہیں دیا جائے گا۔ ناظرین، اس دوران اس شامی افسر کی نگاہ جو ہے دربار میں موجود حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور یہ حضرت سکینہ سے بڑی تھیں۔ وہ بدبخت شامی جب اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ مجھے دے دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑ کر اپنی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیچھے چھپ گئیں۔ جب حضرت زینب نے یہ دیکھا تو بولیں کہ اے یزید، میرے ہوتے ہوئے ایسا نہ ہوگا، کیونکہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی پھوپھی کے پیچھے دوڑ کر چھپی تھیں تو انہوں نے اپنی پھوپھی سے یہ عرض کیا کہ پھوپھی جان، کیا نبی کی شہزادیوں کے ساتھ اب یہ سلوک ہوگا؟ تو اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت برہم ہوئیں، بہت جلال میں آئیں اور کہنے لگیں کہ اے یزید، یاد رکھ، میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا، اور کیا تو میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی بھول گیا ہے؟ یزید یہ سن کر بہت غصے میں آیا، بہت برہم ہوا۔ حضرت فاطمہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ اے یزید، تجھے اس بات کا اختیار نہیں کہ تو ایسا کرے۔ یزید نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اے زینب، خاموش ہو جا، میرا اختیار ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے یزید، یاد رکھ کہ ابھی تک ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور صبر کا دامن تھاما ہوا ہے۔ اگر میں ہاتھ اٹھا دوں اور تمہارے لیے بد دعا کر دوں تو ابھی تو زمین میں دھنس جائے گا، غرق ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ یزید نے یہ سنا اور مسکرایا اور بولا، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، آج عزت میرے ساتھ ہے اور ذلت تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے ظالم، اگر تم نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پڑھنی ہے تو پوری پڑھو،
ادھوری کیوں پڑھتے ہو؟ اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور خیر اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اور فرمایا کہ ہم ہی دست قدرت ہیں، وہ ہم سے ہی سب کو عطا کرتا ہے، وہ ہم سے ہی سب کو دیتا ہے۔ یزید نے یہ سنا تو لرز گیا، کہنے لگا کہ تم علی کی بیٹی ہو، اور وہی شجاعت، وہی بے باکی، وہی علمیت اور وہی خطابت تمہارے اندر موجود ہے جو تمہارے بابا میں تھی۔ میں تم سے گفتگو نہیں کر سکتا، میں تم سے گفتگو میں نہیں جیت سکتا، میں تم سے خطابت میں نہیں جیت سکتا۔ ناظرین، اسی دوران جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو یزید کا بیٹا خالد وہ دربار میں داخل ہوا اور اپنے باپ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اپنے باپ کو اس کی فتح کی مبارک دی۔ یزید بولا کہ مبارک دی، اور پھر باپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور گفتگو کرنے لگا۔ اس دوران یزید جو ہے وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے زین العابدین، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، اور آج جس تخت پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس تخت کے بارے میں تمہارے والد نے سوچا تھا کہ وہ اس تخت پر بیٹھے گا اور تم اس کے ولی عہد بنو گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ تخت پر میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میرا بیٹا خالد جو ہے یہ میرا ولی عہد ہے۔ تمہارے باپ کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، تمہارے باپ کا سر میرے قدموں میں ہے اور تم قیدی بنا کر میرے سامنے لائے گئے ہو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یزید، میرے بابا جنتیوں کے سردار ہیں، میرے بابا یہاں حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیرا فسق و فجور مٹانے کے لیے آئے تھے۔ میرے بابا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بابا اور میرے چچا جنتیوں کے سردار ہیں۔ یزید بولا، تم سے خطاب میں کوئی نہیں جیت سکتا، اور پھر کہنے لگا کہ اگر تمہیں اتنا ہی گمان ہے اور اتنا ہی تمہیں فخر ہے اپنے آپ پر، تو تم میرے بیٹے سے کشتی لڑو، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون غالب ہے اور کون مغلوب۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے یزید، تمہیں تو جنگ کی بھی تمیز نہیں ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کئی دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، اور ہمیں اتنی کم خوراک دی جاتی تھی کہ جو زندہ رہنے کے لیے بمشکل کافی تھی، اور اتنا کم پانی دیا جاتا تھا کہ ہم بمشکل اونٹ پر سواری کر سکیں۔ اگر مقابلے کا اتنا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے، ایک تلوار مجھے دو اور ایک تلوار اپنے بیٹے کو دو، تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ کہ شمشیر زنی کا فیصلہ جو ہے، کہ شمشیر زنی کا فیصلہ ہی ہم دونوں کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون طاقتور ہے اور کون کمزور ہے۔ خالد نے جب یہ بات سنی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ تلوار زنی میں، یعنی شمشیر زنی میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں سے ہیں، اور ان کے بازوؤں میں وہی شجاعت ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بازوؤں میں تھی۔ لہٰذا وہ اپنے باپ کے قریب ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے یہ کشتی کی بات کیوں چھیڑی؟ آپ نے مجھے زین العابدین کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ یزید نے جب بیٹے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ چونکہ ان سے خطاب میں جیتنا ممکن نہیں، اس لیے میں نے یہ کشتی کی بات کی تھی۔ ناظرین، اسی دوران
نقارہ بجنے لگا، وہاں نقارے کی آواز بلند ہوئی۔ ناظرین، پرانے وقتوں میں نقارہ جو ہے وہ بادشاہوں کے دربار میں بجایا جاتا تھا، اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ بجایا جاتا تھا، اور وہ اس بات کی علامت تھی کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ دربار لگائے ہوئے ہیں اور بادشاہ کی حکومت جاری ہے، بادشاہ کا دربار جاری ہے۔ اور یہ رواج جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ اقدس سے پہلے سے جاری و ساری ہے، اور یہ باقاعدہ جو ہے بادشاہ سلامت کی حکومت کا گویا ایک برملا اعلان ہوا کرتا تھا، لہٰذا وہاں بھی نقارہ اسی لیے بجایا جا رہا تھا کہ اس بات کا اعلان کیا جا رہا تھا کہ یزید کی حکومت قائم ہے اور یزید کی حکومت جاری و ساری ہے۔ جب نقارے کی آواز سنی تو خالد بولا کہ اے زین العابدین، دیکھا یہ میرے باپ کی حکومت کا اعلان ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان بلند ہوئی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ پر آیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ جب اس نے پکارا تو آپ نے فرمایا کہ اے خالد سنو، یہ میرے نانا کا نقارہ ہے، اور یاد رکھو کہ تمہارے باپ کا نقارہ تو چند دن بج کر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ میرے نانا کا نقارہ جو ہے یہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اور ناظرین، یہ نقارہ جو ہے یہ ابھی بھی موجودہ وقت میں بھی بہت سے اولیاء کرام کے درباروں پر جو ہے وہ نقارہ بجایا جاتا ہے، اور ہندوستان میں خاص طور پر ایک بزرگ ہیں سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دربار پر بھی نقارہ بجایا جاتا ہے، اور بعض درباروں پر فجر کے وقت بجایا جاتا ہے اور بعض درباروں پر مغرب کے وقت بجایا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جس طرح بادشاہوں کے درباروں میں اعلان کیا جاتا تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ جلوہ افروز تخت ہیں اور لوگوں کے معاملات سن رہے ہیں، فریادیوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ وہ آئیں اور اپنی بات بیان کریں، اپنی فریاد عرض کریں، اسی طرح بزرگان دین کے دربار میں یہ نقارہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء جو ہیں یہ اپنے مزارات میں جو ہے وہ رونق افروز ہیں، اور ان کی حکومت اور ان کا دربار جاری ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے وسیلے سے، ان کے وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملات پیش کریں، اور اس طرح صاحب مزار کے دربار کے جاری ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، یعنی اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، اولیاء اکرام ہیں، وہ تا قیامت زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تو یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کہا وہ لاجواب ہو گیا، کہا کہ انہیں قید میں ڈال دو، اور یہ کہ جتنے بھی مقتولین ہیں ان کے سروں کو 3 دن تک بازاروں میں گھمایا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے، اور پورے شہر میں ایک جشن منایا جائے تاکہ لوگوں پر میرا روب اور میرا دبدبہ قائم ہو۔ لہٰذا ناظرین 3 دن تک ایسا ہی کیا گیا، اور پھر یزید نے کہا، مزید یہ کہا کہ 3 دن تک ان سروں کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنانے کے بعد میرے محل کے دروازے پر لٹکا دیں۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا، 3 دن تک تمام مقتولین کے سروں کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور 3 دن کے بعد ان سروں کو یزید کے محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اپنا آج کا بیان جو ہے وہ اسے ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز حیات و صحت رہی
تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔